بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ اعظم شاہ اپنے کمرہ عروسی میں سینہ چوڑا کر کے داخل ہو رہا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ وہ آج بے حد خوش تھا کیونکہ آج اس کی محبت لال عروسی جوڑے میں لپٹی اسی کی منتظر تھی۔ اس کو اس دن کا بے حد انتظار تھا۔ آخر کار یہ دن آ ہی گیا تھا جب اس کی محبت، اس کی زندگی عائشہ آج اس کی منکوحہ بن چکی تھی۔ اعظم کی مسکراہٹ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ وہ اپنے اس نئے رشتے سے کس قدر خوش ہے۔ اعظم کی زندگی کا آج نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس کی اہلیہ گھونگھٹ اوڑھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ جب اعظم اس کے پاس آیا، وہاں اس نے ایک سفید کاغذ دیکھا۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور کہا، عائشہ، تم اب بھی یوں ہی خط لکھ کر باتیں کرو گے مجھ سے؟ پھر اس کے ذہن میں گزشتہ کئی دنوں کی یادیں آ گئیں۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ اس سے پہلی بار ملا تھا۔ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ اعظم شاہ کی کسی سے لڑائی ہو گئی۔ وہ لڑائی اس قدر شدید تھی کہ اعظم نے اس لڑکے کا سر پھاڑ دیا۔ اسے اتنا مارا کہ وہ چلنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور اس لڑکے کو جا کر تھام لیا۔ اعظم کی نظر جب لڑکی پر پڑی تو وہ ایک دم رک گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھی رک گئی ہے۔ دودھ کی طرح سفید، ہرنی جیسی آنکھوں والی وہ لڑکی کسی شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی میدان میں اتری تھی۔ وہ لڑکی پریشان حالت میں خون سے لت پت لڑکے کو اٹھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھائی خود کو سنبھالیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اتنی ہی دیر میں لڑکے کے باقی ساتھی بھی آ گئے۔ وہ لڑکی اعظم شاہ کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت اور غصہ تھا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ پھر اس نے پورے زور سے اعظم شاہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ پہلے تو اعظم کو یقین نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اعظم کا گریبان پکڑا اور اس سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے تم جیسا گھٹیا انسان آج تک نہیں دیکھا جو کسی کو اس بے دردی سے مارے۔ کیا تم یونیورسٹی میں یہی سب سیکھنے آئے ہو؟ اس کے یہ تمام الفاظ اعظم کے دل پر پتھر کی طرح وار کر رہے تھے۔ وہ لڑکی اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھور رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ اعظم نے گریبان سے اس کا ہاتھ سختی سے چھڑوایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ساتھ ہی وہ بھی بولنے لگا، تم کون ہوتی ہو بیچ میں بولنے والی؟ تب تو عائشہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا اور کہا، میں کون ہوتی ہوں؟ میں اس کی بہن ہوتی ہوں اور تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم غریب ہیں تو تمہاری دولت سے ڈر جائیں گے؟ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں تمہیں اس کی سزا ضرور دلواؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی کی جانب بڑھ گئی۔ اعظم نے زوردار قہقہا لگایا، ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہا تھا، اسے دیکھو دیکھو، یہ مجھے یونیورسٹی سے نکلوائے گی، جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ ارے یہ ایک MNA کے بیٹے کو یونیورسٹی سے نکلوائے گی؟ اس وقت عائشہ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اعظم ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، پیسے کی فراوانی تھی جس نے اسے امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد بنا رکھا تھا۔ خیر ایمبولینس کو کسی نے بلوا لیا تھا۔ عائشہ کے بھائی کو ایمبولینس میں رکھایا اور فوراً ہسپتال لے گئے۔ اتنے میں عائشہ کے والدین بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بھائی کی جان تو بچ چکی تھی مگر وہ ابھی بھی کوما میں تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا اس کی جان تو بچ گئی ہے مگر یہ شاید کبھی چل نہیں پائے گا۔ پولیس کیس تھا اس لیے وہاں پر پولیس بھی بروقت پہنچ آئی۔ عائشہ نے پولیس کو سارا قصہ سنا ڈالا مگر پولیس کسی بھی حالت میں اعظم شاہ کے خلاف FIR درج کرنے کی متحمل نہیں تھی۔ دوسری طرف اعظم کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو عائشہ نے اس کے منہ پر مارا تھا، مگر وہ اس کام کے لیے صحیح طریقے کا سوچ رہا تھا۔
عائشہ کا کیس کسی نے درج نہیں کیا، جس پر وہ مزید برہم اور افسردہ ہو گئی۔ خیر، اس کے بھائی کو اگلے ہی روز ہوش آ گیا۔ 1 ہفتے بعد ڈاکٹرز نے اسے چھٹی دے دی۔ ہسپتال میں ہونے کی وجہ سے عائشہ 1 ہفتے تک یونیورسٹی نہیں جا سکی، مگر 1 ہفتے بعد جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس نے دیکھا اس کے ڈپارٹمنٹ کے سامنے عاصم اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ہے۔ عائشہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلنے لگی۔ عاصم آگے بڑھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عائشہ نے ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالی تو عاصم نے کہا، آئی نہیں تمہاری پولیس؟ ارے تم نے پولیس سے کہنا تھا نا کہ مجھے پکڑ کر جیل میں بند کر دیں۔ عائشہ نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ بھی چپ ہونے والا کہاں تھا۔ بولتی کیوں نہیں؟ بولتی بند ہو گئی؟ عائشہ نے کہا، دنیا والے تو شاید تم سے ڈرتے ہیں، مگر میرا اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ جس دن تمہیں اس کی لاٹھی پڑ گئی اس دن تم کہیں کے نہیں رہو گے عاصم شاہ۔ اللہ کی للکار سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے چھپتے پھرو۔ تب عاصم شاہ نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہا، میں تو تمہاری باتیں سن کر ڈر گیا، ہائے اللہ اب میرا کیا ہوگا؟ یہ بات سن کر عائشہ نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی، مگر ڈپارٹمنٹ کے اندر جانے تک عاصم کی شیطانی ہنسی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس وقت عاصم وہاں سے چلا گیا، مگر عائشہ کا خیال اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ وہ ہر حال میں لینا چاہتا تھا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ترکیب آئی کہ کیوں نہ وہ عائشہ سے شادی کر لے۔ عاصم نے سوچا، اگر ایک بار یہ میرے نکاح میں آ گئی، اس کے بعد میری غلام بن جائے گی، پھر میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر اسے یقین تھا کہ پیسہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اگلے دن جب عائشہ کینٹین پر چند دوستوں کے ہمراہ بیٹھی تھی، عاصم پھر سے اس کے سر پر جا پہنچا۔ پہلے تو عائشہ حیران ہوئی کہ اس آدمی کو سکون کیوں نہیں آتا۔ پھر اس نے غصے سے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، تم یہاں کیوں آئے؟ عاصم نے جواب دیا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا بہت دل دکھایا ہے، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ عائشہ اس کی اس بات پر مسکرا دیتی اور کہتی، تم جیسے لوگوں کو کیا پتا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں میں آ کر تمہیں معاف کر دوں گی؟ تم ایسا سمجھتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ آج کے بعد میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر عائشہ وہاں سے اٹھ گئی۔ عاصم اسے پکارتا رہ گیا، مگر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت تک گوارا نہ کی۔ عاصم کو اس کا یہ رویہ بالکل اچھا نہیں لگا، مگر وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ آخر کوئی تو طریقہ ہوگا کہ اس لڑکی کی انا کو تسخیر کیا جا سکے۔ جس طرح اس نے میری عزت کا جنازہ نکالا ہے، میں بھی اسے ایک ایک لفظ کا بدلہ لوں گا۔ ایک دن جب وہ یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی تو عاصم اس کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی، مگر پھر اس کے پاس گئی اور فوراً اسے کہنے لگی، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں تم جیسے گھٹیا لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، بہتر ہے کچھ کہے سنے بغیر یہاں سے چلے جاؤ۔ عاصم نے کہا، دوستی کے لیے ہاتھ تھام لو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، ورنہ تم بھی جانتی ہو مجھے گھر کے اندر داخل ہوتے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ عائشہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں شور مچا کر پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ تب عاصم نے کہا، ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر یہ میرا کارڈ رکھو، اگر تم نے میری معافی قبول کر لی تو مجھے فون کر لینا، ورنہ تمہارے گھر کا راستہ تو مجھے معلوم ہے، اگلی بار میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ عاصم گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ نے کارڈ کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، وہ جانتی تھی اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عاصم کو لگ رہا تھا شاید عائشہ اس کی دھمکی سے ڈر جائے گی اور اسے فون ضرور کرے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ 2 دن تک وہ اس کی کال کا انتظار کرتا رہا، اسے انتظار کا کوئی کنارہ نہیں ملا۔ کچھ دنوں بعد جب عائشہ اپنے کمرے میں کوئی کام کر رہی تھی، اسے باہر سے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ اس کے ابا کسی سے کہہ رہے تھے، ہماری بیٹی کی تو پہلے ہی منگنی ہو چکی ہے اور جلد ہی اس کی شادی ہونے والی ہے، ہم یہ رشتہ کیسے کریں؟ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس نے کیا دیکھا،
اس کے اماں ابا کے سامنے ایک خوش شکل سا نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عاظم شاہ تھا۔ جی ہاں، وہی عاظم شاہ جس نے اس کے بھائی کو موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تیزی سے چلتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور ماتھے پر بل چڑھائے ایک دم زور سے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، اور میرے ہی گھر آ کر اتنی بے باکی سے میرا ہاتھ مانگ رہے ہو؟ تبھی اس کے والد نے پوچھا، بیٹی یہ کون ہے، کیا تم اسے جانتی ہو؟ تب عائشہ اپنے ابا کی جانب مڑی اور کہا، ابا یہ وہی لڑکا ہے جس نے بھائی کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا تھا۔ اس کے ابا بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ فوراً عاظم کی جانب بڑھے اور کہا، اگر پہلے سے مجھے معلوم ہوتا کہ وہ تم ہو جس نے ہمارے گھر کے چشم و چراغ کو بجھانے کی کوشش کی ہے تو میں تمہیں اس گھر میں بھی قدم نہ رکھنے دیتا۔ نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہاں اپنی شکل مت دکھانا۔ اسی اثنا میں عاظم نے کہا، انکل میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، پلیز میری عائشہ سے شادی کروا دیں۔ تب عائشہ کے ابو نے کہا، جناب ہم غریب ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں ہیں جو اپنا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپنی بیٹی تمہیں سونپ دیں۔ نکل جاؤ اس گھر سے اور دوبارہ میری بیٹی کا نام بھی اپنی گندی زبان پر مت لانا۔ اس وقت عاظم عائشہ کی طرف ایک غصے سے بھرپور نگاہ ڈالتا گھر سے نکل جاتا ہے۔ بدلے کی آگ اس کے اندر مزید سلگتی رہتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، اتنے امیر باپ کی اولاد ہوتے ہوئے بھی میں اس معمولی سی لڑکی کے آگے اس قدر مجبور ہو چکا ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اگر چاہوں تو 1 منٹ میں اپنا بنا لوں۔ ادھر عائشہ کی ڈگری تقریباً مکمل ہونے والی تھی۔ جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی اسے بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ وہ لوگ عائشہ کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ سب بہت خوش تھے۔ عائشہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ عاظم شاہ نے بھی ان کی زندگی میں مخل ہونا چھوڑ دیا۔ عائشہ کو لگنے لگا زندگی ایک بار پھر مہربان ہو رہی ہے، شاید اب وہ دوبارہ کوئی دکھ اس کے دروازے پر دستک نہیں دے گا۔ مہندی کی رات عائشہ پالر سے تیار ہونے کی ضد کرنے لگی۔ سب نے کہا کہ مائیوں گھر سے باہر نہیں جاتے، اگر کہتی ہو تو پالر والی کو گھر بلوا لیتے ہیں، مگر عائشہ پالر جانا چاہتی تھی۔ آخر گھر والے بھی اس کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نیچے پاؤں رکھتی ہے، اگلے ہی لمحے ایک وین اس کے قریب آ کر رکی اور چند سیکنڈ کی بریک لگا کر اسے وہاں سے اڑا لے گئی۔ عائشہ کی آنکھوں پر وین میں داخل ہوتے ہی سیاہ پٹی باندھ دی گئی۔ وہ چلانے کی کوشش کرتی رہی مگر کوئی سخت سا ہاتھ اس کے منہ کو اپنی گرفت میں لے لیے ہوئے تھا۔ اس کی تمام تر جدوجہد ناکام ہو جاتی ہے۔ آخر گاڑی ایک جگہ رکی، اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی۔ منظر ذرا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی کھڑا ہے، مگر اس وقت مدھم سی روشنی میں بھی اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ خیر چند سیکنڈ کی جدوجہد کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عاظم شاہ تھا، جو عائشہ کو دیکھ کر طنزیہ تالی بجانے لگا اور بولا، کہا تھا نا میں گھٹیا آدمی ہوں، اور تمہارے باپ نے کہا تھا تم جیسے آدمی کی زبان سے وہ تمہارا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ دیکھو آج تم میرے پاس ہو، تمہارے گھر والے میرا کیا بگاڑیں گے، خاص طور پر تمہارا وہ مغرور بھائی جس کے لیے تم آج تک مجھ سے لڑ رہی ہو۔ بلاؤ نا، کہاں ہے وہ؟ آج میں تم سے شادی کروں گا اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ عائشہ اسے دیکھ کر افسوس بھری نگاہوں سے سر جھٹکنے لگی۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری اس گنڈا گردی کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے مزید کوئی جگہ باقی رہے گی؟ آج جو تھوڑی بہت عزت تمہاری میرے دل میں تھی وہ بھی تم کھو چکے ہو۔ یہ سن کر عاظم نے کہا، مجھے عزت اور ذلت کی کوئی پرواہ نہیں، یہ سب تم چھوٹے لوگوں کی باتیں ہیں۔ عائشہ نے کہا، بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد تم مجھے حاصل کر لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم مجھے تو پا لو گے مگر میری روح تک پہنچنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ عاظم طنزیہ مسکرایا اور کہا، تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اب تم میری بیوی بننے جا رہی ہو اور میرا تم پر پورا پورا حق ہوگا۔ عائشہ نے کہا، ہوگے تم کسی بڑی زمین کے جاگیردار مگر عورت تمہاری جاگیر نہیں ہے۔ عائشہ تو بالکل بھی ان عورتوں میں سے نہیں ہے جو تم جیسے مردوں کے آگے جھک جائیں۔ بڑے مرد بنے پھرتے ہو نا،
मर्द औरत को इस तरह उठाकर नहीं लाता, ये कमज़ोर मर्दों की निशानी है। मर्द हो तो इज्जत से औरत को अपनी पनाह में लो। औरतों पर जुल्म करना मर्द की निशानी नहीं, बल्कि एक नामर्द और बुज़दिल ही ऐसी हरकतें करता है। मान लो आज़िम शाह, तुम मर्द नहीं हो। हिम्मत है तो मेरी मोहब्बत को हासिल करके दिखाते, मेरे माँ बाप को मनाते, इज्जत से मुझे दुल्हन बनाकर लाते। मगर ये दूसरों की इज्जत से खेल खेलना कहाँ की मर्दानगी है। उसकी बातें सुनकर आज़िम को धचका सा लगा, जैसे उसकी अना को शदीद ठेस पहुंची हो। ये सुनकर आज़िम ने कहा, तुम मुझे ललकार रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सबके सामने अपना नहीं सकता? चलो अभी मैं तुम्हें इसी वक्त तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ा, मगर आयशा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। कहने लगी, मेरे लिए तुम्हारा छूना भी हराम है, मैं खुद चल सकती हूँ। वो उसके हमरा गाड़ी तक चलती पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। आज़िम ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। आयशा के घर का गेट आ गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। आयशा की माँ एक तरफ सर पकड़े बैठी थी। उसका बाप और मगरूर भाई आपस में बातें कर रहे थे। बाकी कुछ मेहमान भी इर्द गिर्द सरगोशियाँ कर रहे थे। इतने में आयशा जल्दी से गाड़ी से निकलकर गेट की तरफ भागी। सब उसे देखकर हैरान हो गए। वो अंदर दाखिल होते ही अपनी माँ के गले लगी, सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? हम सब इतने परेशान हो गए थे। आयशा ने सब बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ है। माँ बाप और भाई तो उसकी बात का यकीन कर चुके थे, मगर बाकी रिश्तेदार उसे झूठा समझने लगे। इतने में आयशा के ससुराल वाले भी पहुंच जाए। आयशा के होने वाले शौहर को ये सब मालूम हुआ तो वो आयशा की तरफ बढ़ा। उसे साफ अल्फाज में कहने लगा, तुम जैसी बदकिरदार लड़की को मैं हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। आयशा की आंखों में ज़ारो कतार आंसू गिरने लगे। उसने कहा, खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मेरे साथ ये जुल्म न करो। मगर जुनैद ने उसकी एक न सुनी। वो रोते रोते उसके पाँव से लिपट गई। उसे अपनी शादी के सारे ख्वाब चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। वो बुरी तरह रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी, मैं तुम्हें आज से 4 साल पहले अपना शौहर मान चुकी हूँ, खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म मत करो। मगर जुनैद उससे मुंह मोड़ चुका था। इसकी बात की परवाह किए बगैर आयशा उसके कदमों से लिपटी रही। वो गेट की तरफ चलने लगा। आयशा का हाथ पहले ही झटके से जुनैद के पांव से चिमट गया था। जुनैद उसकी सारी मोहब्बतों को रौंदता हुआ दरवाजे से बाहर गया। सब घर वाले बेहद परेशान थे। सब आयशा को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो तो जैसे पागल हो चुकी थी। जुनैद के बगैर वो जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अचानक उसे ख्याल आया कि इस सब के पीछे वजह कौन है, और वो एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ आज़िम गाड़ी वापस मोड़कर सड़क पर डाल चुका था, मगर सारा रास्ता उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हो रहा था। आयशा की बातें उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। वो घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे में गया। सारी रात उसकी जागते हुए गुजर गई, मगर उसे बात समझ में न आ रही थी कि आखिर उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। अगली सुबह उसके करीबी दोस्त का फ़ोन आया। उसने आज़िम को बताया कि आयशा की शादी टूट गई है। आज़िम खुद को मुजरिम समझने लगा। उसका रहा सहा सुकून भी इस फ़ोन कॉल के बाद कहीं उड़ गया था। वो परेशान हो गया कि उसकी वजह से एक लड़की की खुशियाँ बर्बाद हो गईं। अब वो कुछ सोचने लगा था। अचानक कोई उसे जैसे तरकीब मिल गई हो। वो जल्दी से नहाने गया और कपड़े बदलकर बाहर निकला। कुछ खाए पिए बगैर वो सीधा ही आयशा के घर जा पहुंचा। उसके वालिदैन पहले तो उसे देखकर हैरान हुए। उसका भाई भी वहीं पर मौजूद था। वो गुस्से में उठना चाह रहा था, मगर उसकी टांगें उसका साथ नहीं दे रही थीं। उसने सबसे माफ़ी मांगी और कहा, इस सब की वजह मैं हूँ, मैं ही इसका कसूरवार हूँ। आयशा के बाप ने कहा, हमें हमारी बेटी की बेगुनाही का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारी बच्ची इतनी ही नेक और पाक है। आज़िम ने हिम्मत बांधी और कहा, अंकल, आयशा की इज्जत मेरी वजह से ख़राब हुई है। मैं ही इसका खोया हुआ वक़ार इसे वापस दिलाऊंगा। अगर आप मान जाए तो मैं अभी इससे शादी करने को तैयार हूँ। इसी में इसकी भलाई है।
मैं इसके मुस्तकबिल को बहुत बेहतर बना सकता हूँ। आयशा के अब्बा को आज़िम की बातों में सच नज़र आने लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम आयशा की शादी तुमसे करवा देंगे, मगर इसके लिए हमें पहले आयशा से इजाज़त लेना होगी। तब आज़िम ने कहा, बेशक, सब कुछ उसकी मर्ज़ी और मंशा से होगा। फिर आज़िम आयशा के भाई की तरफ मुड़ा और कहने लगा, तुमसे मैं ख़ास तौर पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की, इसका इज़ाला मैं ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन डॉक्टर्स बुलवाऊँगा। इंशाअल्लाह तुम जल्द अपने पाँव पर खड़े हो जाओगे। आयशा के भाई ने आज़िम को माफ़ कर दिया था। इतने में आयशा कमरे से बाहर निकली और सबको गुस्से और बेचारगी से देखने लगी। आज़िम को देखते ही उसने कहा, अब कुछ बाकी रह गया है जो बर्बाद करने के लिए तुम फिर यहाँ आ गए? तब उसके घर वालों ने बताया कि आज़िम अपनी गलतियों की तलाफ़ी करना चाहता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तब आयशा ने कहा, आप लोग इसकी साजिश को समझ नहीं रहे, ये सब इसकी चाल है। ये सिर्फ मुझे पाने के लिए सब ड्रामा कर रहा है। रात को जो कुछ हुआ ये इसके प्लान किए हुए ड्रामे का हिस्सा था। ये सुनकर आज़िम की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, अब मुझे समझ आ रही है, जब किसी के खुलूस की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं तो कैसा महसूस होता है। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मेरा गुनाह माफ़ी से बहुत बड़ा है। आयशा उसकी बात काटती कमरे में वापस चली गई। आयशा के अब्बू ने आज़िम को कहा, तुम फिक्र ना करो, हम बात करेंगे आयशा से, उम्मीद है वो समझ जाएगी। उस वक्त आज़िम ने वहाँ से जाना मुनासिब समझा। सबसे इजाज़त लेकर वो घर चला गया। घर जाते ही उसने बेहतरीन डॉक्टर्स को तलाश किया जो आयशा के भाई का इलाज कर सकें। अगले ही रोज़ उसने बाहर से बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम बुलवाई और उसका इलाज शुरू हो गया। खुशी की बात ये थी, डॉक्टर्स ने देखते ही कह दिया कि उसका इलाज कामयाबी से हो जाएगा। दूसरी तरफ आयशा के माँ बाप उसके कमरे में गए और उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आज़िम सच में बदल गया है, वो तुम्हें अपनाना चाहता है, बेहतर होगा तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। आयशा ने कहा, आप लोग बहुत मासूम हैं, इन लोगों की चालों को नहीं समझ सकते। तब आयशा के अब्बू ने कहा, बेटी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, न जाने कब मेरी ज़िंदगी साथ छोड़ जाए। जितनी बदनामी हो चुकी है, शायद ही अब कोई तुम्हारा हाथ थामे। इस वक्त आज़िम से बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। तुम हमारी इज्जत की लाज रख लो और इससे शादी कर लो। आयशा कहने लगी, मैं इस वक्त कोई फ़ैसला लेने की हालत में नहीं हूँ, आप मुझसे इस बारे में कोई बात न करें। अगले कुछ दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए। आयशा के भाई का इलाज होता रहा। तकरीबन महीने बाद उसके पैरों में कुछ हरकत पैदा हुई, जिसको डॉक्टर्स एक मुस्बत इशारा कहते हैं। सब घर वालों के दिलों में आज़िम के लिए इज्जत बढ़ गई। आयशा का दिल भी कुछ कुछ मोम होने लगा था। आज़िम का उनके घर आना जाना बढ़ गया। उसके वालिदैन उसे बिल्कुल बेटे की तरह समझने लगे। दिन काफ़ी गुजर जाने के बाद आयशा के वालिदैन दोबारा आज़िम के रिश्ते की बात करने उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, वक्त गुजर गया है, अब तुम्हें आज़िम के लिए हाँ कर देनी चाहिए। आयशा ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। मेरे नज़दीक आज भी वो मुजरिम है जिसने मेरे भाई को तकलीफ़ दी, फिर मेरी मोहब्बत मुझसे छीनी और मेरी शादी भी उसी दरिंदे की वजह से टूटी। उसके बाप ने उसे काफ़ी दलीलें देने की कोशिश की, मगर आयशा के लिए सारी दलीलें बेकार थीं। अगले दिन वो अपने भाई को देखने अस्पताल गई तो उसके सामने जो मंजर था वो बिल्कुल नाकाबिले यकीन था। उसका भाई एक आदमी के सहारे से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ चल रहा था। ये मंजर देखने के लिए वो तरस रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो फौरन अपने भाई के गले जा लगी और कहने लगी, भाई, ये कैसे मुमकिन हुआ? आयशा को आज खुदा के मौजू पर यकीन आ गया था। थोड़ी ही देर बाद उसके भाई के कमरे से आज़िम भी निकला। आज़िम ने आयशा को देखते ही खुशी से कहा, मुबारक हो आयशा, तुम्हारा भाई पहले की तरह चलने लग गया है। आयशा भी आज़िम को देखकर मुस्कुराई थी, जो उसके लिए निहायत खूबसूरत लम्हा था। आयशा का बाप भी उसके साथ मौजूद था। उसने कहा, आयशा, अब तो तुम्हें आज़िम की मोहब्बत पर यकीन कर ही लेना चाहिए, उसके साथ शादी करने के लिए मान जाना चाहिए। आयशा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने मुस्कुराकर अपने भाई की तरफ देखा
اور مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ سب ہنسی خوشی گھر لوٹ گئے۔ آج کے بعد سب کے حالات بدل چکے تھے۔ عاصم عائشہ پر ہر وقت جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ عاصم کے گھر والے بھی عاصم کی ضد کے آگے ہار مان چکے تھے اور شادی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آج اس کے نکاح کا دن تھا۔ انہوں نے شادی سادگی سے کرنے کو ترجیح دی کیونکہ ان کے خیال سے دکھاوا خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ عائشہ لال عروسی جوڑے میں عرش سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ عاصم اس سے ملنے کو بے تاب تھا۔ رخصتی ہوئی تو عائشہ حسرت بھری نگاہوں سے سب گھر والوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ عائشہ کو سسرال میں اس کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ بالآخر عاصم اس کے پاس آ پہنچا۔ عاصم نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا۔ گھونگھٹ ہٹانے کے بعد کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ دوپٹہ ہٹتے ہی اس نے دیکھا عائشہ سفید لباس میں لپٹی ہوئی ہے اور ایک دم پیچھے کو گر گئی ہے۔ یہ سب منظر دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے فوراً وہ خط کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، عاصم، آج تم نے مجھے اپنی منقوہہ بنا لیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے آج تم نے مجھے حاصل کر لیا، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں صرف اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے تم سے شادی کی۔ میں نے کہا تھا نا، تم مجھے تو پا لو گے مگر میری روح کبھی نہیں پا سکو گے۔ آج تم یہ خط پڑھو گے تو میری روح پرواز کر چکی ہوگی۔ میں نے کفن اوڑھ لیا ہے تاکہ اب تم مجھے کبھی ہاتھ نہ لگا سکو۔ اب ہمارا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی پہلے کیا تھا۔ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ میرا اللہ بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ اپنے بندے کے دکھوں کا حساب نہ رکھے۔ جس طرح تم نے مجھے توڑا، اللہ تمہیں توڑے گا۔ میں یہ کفن اوڑھ کر جا رہی ہوں اللہ کی عدالت میں، اور اسے بتاؤں گی کہ تمہارے بندے نے مجھ پر کیا کیا ظلم کیے۔ آج یہ نکاح پہلی رات ختم ہوا۔ تمہیں اپنی انا اور اپنا غرور بہت بہت مبارک ہو۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تم میرے بغیر زندگی گزارو گے۔ خدا حافظ۔ یہ سب پڑھنے کے بعد پہلے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا، پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے رونے کا شور سن کر سب گھر والے کمرے میں آ گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عاصم ایک ہی بات کہہ رہا تھا، سب میرے گناہوں کی سزا ہے۔ پھر وہ رونے لگتا، یہی بات دہراتا، پھر ہنستا۔ تاعمر یہی سلسلہ اس کی زندگی میں چلتا رہا۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، کیا واقعی لڑکی جب مر جاتی ہے یا کفن اوڑھ لیتی ہے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ہاں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔